अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो हर पाकिस्तानी के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो। बात यह है कि सब लोग ये बात करते हैं कि पीटीआई जो है वो गैर मुल्की एजेंडे के तहत आई है और वो सेहूनियों की स्पॉन्सर्ड जमात है। लेकिन उसके बारे में अक्सर जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो अंधे हो चुके हैं खान साहब की मोहब्बत में, वो उसका सबूत मांगते हैं। आज आपके सामने कुछ होशरुबा किस्म के इंकशाफात और सबूत लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अमरीकी स्पॉन्सर्स चलाते हैं, सीआईए चलाती है। किस तरह से इसके सबूत आपके सामने रखूंगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आदिल राजा नाम का जो शख्स है वो किस तरह से सेहूनियों और कादियानियों का स्पॉन्सर्ड है, उसके भी सबूत आपके सामने रखूंगी। तो ये वीडियो जो है ये सबके लिए देखना और अपनी आंखें खोल कर देखना, और हर उस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि जो ये सोचता है कि हमें समझ नहीं आती कि हम किसको सपोर्ट करें, क्या सच है क्या झूठ है, हमारी आंखों के सामने नहीं आ पा रहा, तो मैं तमाम सबूत आपके सामने रखने जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं बात करती जाऊंगी, आपके लेफ्ट साइड पे आपको एक वीडियो नजर आएगा, आप चाहें तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपने तौर पे हर चीज को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रीड करूंगी ताकि आपको हर चीज के बारे में सबूत के साथ साइड पे वीडियो भी नजर आता जाए। सबसे पहले अब मैं आपको सबूत दूंगी कि किस तरह से मैं ये साबित करूंगी कि तहरीके इंसाफ को अमरीकी सीआईए चलाती है। आप कहेंगे ये किस तरह की बेवकूफ बात है, खान साहब तो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे, खान साहब तो कहते थे अमेरिका को नो करूंगा, खान साहब ने तो साइफर केस में भी अमेरिका को बदनाम किया। तो ये सीआईए का पुराना हथियार है कि जब उन्होंने किसी को लॉन्च करना होता है तो वो उसको अपने खिलाफ जो है वो बयान दिलवाते हैं। वो कैसे, वो आपको बताती हूँ, सबूत आपके सामने रखती हूँ। 5 अक्टूबर 2023 के दिन, यानी कि आज से 1.5 माह पहले, अमेरिका में सिक्योरिटी एजेंसीज की एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो है वो फॉर्ज इंस्टीट्यूट, ये मीटिंग जो है ये अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट में हुई जिसका नाम था फॉर्ज। ये जो फॉर्ज इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सीआईए का ये बेसिकली एक फ्रंट इदारा है। इस इदारे के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। इसकी तमाम इंतजामिया जो है वो सीआईए के अहलकार चलाते हैं। अब यहाँ इस मीटिंग के अंदर एक शख्स है जिसका नाम है जी कायल रेक्टर, वो भी मौजूद होता है। और हाजिर सर्विस सीआईए का डिप्टी डायरेक्टर जो है ये होता है, यानी कि ये जो कायल रेक्टर है ये सीआईए का डेप्यूटी डायरेक्टर है। और उनके साथ एक मेहमान जो है वो वहां पर इनवाइटेड होता है। गौर से सुनिएगा कि वो मेहमान किस तरह से तहरीके इंसाफ का होता है। ये मेहमान कौन है? ये मेहमान है जी जिब्रान इलियास। अच्छा, अब ये कौन है जिब्रान इलियास? ये वही जिब्रान इलियास है जिसका लीडर पाकिस्तान में बोलता रहा कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म किया और अमेरिका मेरे खिलाफ यानी कि था, और अमेरिका ने मेरे खिलाफ साइफर किया और अमेरिका ही मेरे रूस जाने से नाराज हुआ। ये सब स्टेटमेंट्स आप सुन चुके हैं खान साहब की जुबानी। अब जनाब इसी अमरीकी सीआईए से जिब्रान इलियास के राब्तों के तमाम जो इंकशाफात हैं और तमाम जो राब्ते हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान को इन तमाम राब्तों के बावजूद इसके ऊपर एतराज नहीं। सवाल है क्यों? यानी कि अगर इमरान खान अमेरिका के इतने खिलाफ हैं तो अपने ही किसी तरीके इंसाफ के शख्स को वो किस तरह से सीआईए के मीटिंग्स के अंदर जो है वो जाने की इजाजत दे सकते हैं? सवाल नंबर 1 मैं आपके पास छोड़ रही हूँ। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारे सबूत बाकी हैं। इसी सोशल मीडिया के जरिए इमरान खान जो है वो दिन रात पाक अफवाज और रियासत पाकिस्तान को गालियां पड़वाते रहे, और इसी जिब्रान इलियास से उन्होंने सीआईए के साथ जो है वो काम भी जारी रखा। लेकिन हम जानते हैं कि अब इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराज करेंगे कि जिब्रान इलियास तो साइबर सिक्योरिटी का माहिर है, तो गूगल में काम करता है वो शख्स, और सीआईए वाले जो हैं वैसे उसको काबिल होने की वजह से उन्होंने इवेंट में बुलाया होगा। यही कहेंगे ना यूथिए कि भाई वो तो बड़ा काबिल इंसान है, इसलिए अगर उसको इनवाइट कर लिया तो उसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि वो खान साहब की ईमा पर और खान साहब जो है वो सीआईए की ईमा पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका सबूत भी आपके सामने रखते हैं। जिब्रान इलियास जो है वो इसकी इस इवेंट में मौजूदगी देखकर जब तहकीक की गई तो पता चला कि जिब्रान इलियास आज से नहीं बल्कि पिछले 14 साल से सीआईए और सीआईए से मुतल्लिक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है और हिस्सेदार है। इसके ऊपर सोशल मीडिया के सार्फिन कहेंगे कि अच्छा इसका सबूत दो, तो सबूत भी मैं आपको देती हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि जिब्रान इलियास आज से 14 साल पहले सीआईए में शामिल हुआ, और यही वो जिब्रान इलियास है जिसने आज से 14 साल पहले तहरीके इंसाफ को ज्वाइन किया। इससे क्या आपको तमाम ताने बाने नजर आना शुरू हुए? अच्छा, अभी बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बात आगे आती है।
اب آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جبران الیاس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ تو سی آئی اے کا کوئی کارندہ نہیں ہے اور وہ پچھلے 14 سال سے کوئی کام نہیں کر رہا، اسے تو بس گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جبران الیاس نے اپنا ذاتی ہاتھوں سے لکھا ہوا لنکڈ ان پروفائل جو ہے اس میں اپنے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ جبران الیاس کا جو لنکڈ ان پروفائل ہے وہاں پر جبران الیاس خود اعتراف کر رہا ہے، جو کہ آپ کو سائڈ پہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے، تمام ثبوت آپ کو سائڈ پہ پلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لنکڈ ان پروفائل کے اندر وہ لکھتا ہے کہ وہ USSS یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس، جو کہ امریکہ میں سب سے اہم سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کے اہلکاروں کو ٹریننگ دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ جبران الیاس جو سی آئی اے کے ساتھ پچھلے 14 سال سے کام کر رہا ہے، وہ اپنے لنکڈ ان پروفائل کے اندر لکھتا ہے کہ میں یہ نوکری کر رہا ہوں اور وہ پچھلے 14 سال سے تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ صرف یہیں تک نہیں بلکہ سیکیورٹی لیبز، جو کہ امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی اہم نجی ادارہ ہے، وہاں بھی جبران الیاس کی جو پروفائل ہے اس میں جبران کی امریکی حساس ایجنسیوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، جس کے ثبوت جو ہے وہ آپ کو سائڈ پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ میں سے جس کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہو اور یقین نہ ہو تو وہ خود جا کر اس کو ویریفائی کر سکتا ہے، اس کو سرچ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو امریکی سی آئی اے اور USSS یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس جو ہے، یا تو وہ بے وقوف ہے اور ایسے بندے کو ٹھیکے اور کانٹریکٹ دے رہی ہے جس کا لیڈر پاکستان میں بول رہا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی اور امریکہ نے سائفر والا کیس کرایا، اور امریکہ کو ہی وہ جو ہے نا ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور اس کے پاس سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور جو کہ جبران الیاس کے پاس ہے، اور یا پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ بے وقوف بن رہی ہے، یا پھر سی آئی اے کے اہلکاروں کو امریکہ مخالف سمجھ کر بے وقوفی سے سی آئی اے کی پاکستان ریاست اور افواج پاکستان کی سازش کے خلاف ان کا حصہ بن رہی ہے۔ یعنی کہ جو پاکستانی عوام ہے جو عمران خان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے ہیں، دراصل خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ نہیں بلکہ پاکستان کو اللہ معاف کرے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان 27ویں رات کو رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا، اسی لیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا ہے۔ اور عمران خان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کیا کہہ چکے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، حکیم سعید کیا کہہ چکے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور جناب علی، اب اتنا بڑا سکینڈل آپ کے سامنے آنے کے بعد جو ہے اگر پھر بھی کوئی شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ جان بوجھ کے خود پاگل بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں منظر عام پر آئے گا، جو کہ بھونچال مچا دے گا، اور 830 کروڑ روپے کا پاکستانی ریاست کو جو چونا لگایا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ نے، خان صاحب نے، اس کے ثبوت بھی آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ محسن بیگ جو ہیں وہ آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک GHQ قائم ہے عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے۔ اب وہ تمام لوگ جن کو میری کسی بات پہ شک ہے وہ اس ویڈیو کا اسکرین ریکارڈنگ کریں اور اپنے طور پہ ان ثبوتوں کو چیک کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بھگوڑے عادل راجہ کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے صہیونیوں اور قادیانیوں کی سپانسرشپ کے اوپر کام کرتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس عادل راجہ کے پروپیگنڈے کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اس نے بشرا بی بی کے بارے میں بھی اس کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی، اس کے بعد تحریک انصاف کے لوگ بھی عادل باجہ کا بائیکاٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی بھارتی ایجنسی کے شخص کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی۔ پروپیگنڈا 1 جو اس نے کیا ہے اس میں پچھلے 2 دن سے یہ بھگوڑا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ DGISI ندیم انجم جو ہے وہ کچھ جرنیلوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عاصم منیر کی چھٹی کرانے اور ان کا تختہ الٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروپیگنڈا تھا فوج میں درار ڈالنے کا، تاکہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جنرل ندیم انجم کو جو پسند کرتے ہیں اور ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں وہ ان کو نہ دیں، اور ساتھ میں وہ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا تھا کہ پاک فوج جو ہے وہ بات نہیں سنتی آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ اندر سے لڑے ہوئے ہیں اور ان کی تو آپس میں تھنکنگ ہی ایک نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی سوچ ہے جو عمران خان نے ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کیا ہے ہماری فوج کے اندر۔ اور پھر آپ اس بندے کا اندازہ کریں کہ پروپیگنڈا نمبر 2 جو اس نے کیا، یہ بھول چکا تھا کہ میں پہلے والی ٹویٹ کیا کر چکا ہوں، اس میں میں کیا بکواس کر چکا ہوں، اب میں اپنی تضادات سے خود ہی بھری ہوئی ٹویٹ کر کے اپنی ہی پہلی والی ٹویٹ کو جھوٹا قرار دے رہا ہوں۔ اچھا، دوسرے ٹویٹ کے اندر وہ بکواس کر رہا ہے کہ پہلے والے ٹویٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اور جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کے بیچ میں مسئلہ ہو گیا، اور اب دوسرے والے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو جتوانا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ عمران خان کو ملک سے بھگوانا چاہ رہے ہیں، ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی سیاست کا حصہ نہ رہیں۔ اب بندہ یہ پوچھے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو بقول عادل راجہ کے کہ یہ ایجنڈا تو جنرل عاصم منیر کا ہے، تو اگر یہ ایجنڈا جنرل عاصم منیر کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر اور
یہ جو DGISI یعنی کہ ندیم انجم ہے وہ دونوں تو ایک پیج پہ ہوئے. تو اگر وہ ایک پیج پہ ہیں تو پھر ان کے بیچ میں لڑائی کس بات کی ہے؟ اور پچھلے ٹویٹ میں تو آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کے بیچ میں شدید جھگڑا ہو رہا ہے اس بات کے اوپر اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اس بندے کا دماغ جو ہے وہ کہاں سے کام کر رہا ہے. وہ خود کوئی ریسرچ نہیں کر رہا, وہ صرف اور صرف جھوٹ بول رہا ہے پاکستانی عوام کے ذہنوں سے, معصوم ذہنوں سے, جو بے وقوف لوگ ہیں ان کے ذہنوں سے کھیل رہا ہے. کبھی وہ بشا بی بی کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے اور دوسری طرف وہ انہی کو سپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے اور پاک فوج کے بارے میں بھونک رہا ہے اور پھر خود ہی کہی ہوئی ٹویٹ کو غلط ثابت کر رہا ہے. اور یہ شخص جو ہے یہ صہیونیوں کا سپانسرڈ شدہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑے خطرناک نتائج آپ کے سامنے اس طرح سے آئیں گے اس کے کہ یہ آپ کو انٹرپول سے پکڑ کے ادھر پاکستان میں لا کر اس کا وہ حشر نشر کریں گے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ آنے والے کئی سالوں تک پھر یہ جیل میں پڑا رہے گا اور پھر اپنے منہ سے بولے گا کہ جناب میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں. بہرحال اس کے دونوں ٹویٹس میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, باری آپ لوگوں کی ہے. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ تفصیلات کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھی, اور کیا اگر پتا تھی تو کس طرح سے پتا تھی اور کتنی پتا تھی. میرا خیال ہے اتنی تفصیل سے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. اب اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں, اب آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.